اللہ خمینی صاحب نے کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، باطل کو چیلنج بھی نہ کریں، ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے، ان کے راستہ ہموار کیا جائے۔ تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے انہوں نے یہ بات منوا لی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ اب انہیں نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقیہ کے فلسفے کے حوالے سے یہ دو چیزیں ان کی جو ہے بنیادی فلسفے کی ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانیں دے دی، عورتوں کے جلوس نکلے، شیرخوار بچہ گود میں ہے عورت کے اور گولی کھا رہی ہے، مر رہی ہے، گر رہی ہے۔ اب سوچیے زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے، لیکن نہیں، گولیاں کھائیں گری۔ یہ جذبہ انہی میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے، یہ میں واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا، باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، ڈٹ کر بیٹھی ہوئی، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا، اور سنی سن ہے، سن کوئی حرکت نہیں۔ وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ اینٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے، وہ در حقیقت وہ مسئلہ بالکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے نہیں اٹھی۔ یہ اہل تشیع میں ہے جو بالکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک ایسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے، جو 2500 سالہ پرانی جو ایک عظمت تھی ایران کی اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا۔ 2500 سالہ برسی اس نے بنائی تھی، اس کے لیے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذوالقرنین قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کی یادگار بنائی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی، جس کا قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ذکر ہے، مشرقی فتوحات، مغربی فتوحات، شمالی فتوحات۔ تو وہ بادشاہ ہے، اس کو بھاگنا پڑا وہاں قربانی کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی انسان، جیسے کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے لیے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے برغ تخیل کی رسائی طاق ہو جا۔ تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنے کسی مقصد کے لیے۔ مقصد ان کا جو تھا، میں نے اسی لیے آیت پڑھی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجئے، ایک خاص انتہائی نقطۂ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی رد عمل پیدا ہوا ہے، ایکسٹریم رائٹسٹ سنیز۔ اگر ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے حضرت عثمان کی نیت پر، ان کو خیانت کا الزام لگایا گیا، ان پر اقربا پروری کا الزام لگایا گیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری پر خیانت اور غداری کا الزام لگایا گیا، یہ ساری چیزیں اگر صحابہ کرام کے اوپر ہوئی ہیں، امیر معاویہ پر، امیر اور عمرو بن العاص پر، تو جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، حضرت علی وہ اقتدار کے طالب تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ حضرت حسین اقتدار کے طالب تھے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہی اصول جو میں نے بتایا تھا سب کے لیے لاگو رہے گا، وہ امیر معاویہ کے لیے ہے تو حضرت علی کے لیے بھی ہے، حضرت حسین کے لیے بھی ہے۔ یہ نیک نیت ہے، آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے۔ نیت پر حملہ کریں گے آپ کا ایمان بالرسالت جو ہے وہ بدل ہو جاتا ہے۔ یہ رسول کے ساتھ بھی ہے، رسول نے ان کا تزکیہ کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس کا سارا عمل محمد کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابی کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں ان کو اہل سنت جو ہے جو معتدل مزاج کے، اکثریت ان کی، یہ تو چند لوگ ہیں، ذرا قلم چلا لیتے ہیں تو ان کی بہت سی کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی شائع ہو گئی ہیں بہت، لیکن انہیں اہل سنت نے قرار دیا ناسبی یا خارجی۔ جیسے خوارج نے کہا تھا حضرت علی بھی کافر ہے اور حضرت ابی معاویہ بھی کافر ہے، حضرت عمرو بن العاص بھی کافر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حسین پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ اقتدار کی حوث اور طلب کے اندر انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا، اور بس یہ ہے کہ وہ جو بازی تھی وہ ہار گئے. اللہ اللہ حرص اللہ، اس سے آگے کیا ہے معاملہ؟ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس لیے میں نے آیت آج جو پڑھی تھی ایک اور جو بہت بظاہر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی، غیر متعلق ہے میرے آج کے عنوان سے. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ سورہ قصص کے آخری آیات میں سے. دیکھو یہ آخرت کا گھر جو ہے وہ ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے طالب نہیں ہوتے. زمین میں اقتدار کے طالب ہوگے فساد ہو جائے گا. تم بھی طالب، میں بھی طالب، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، دنگا ہوگا، فساد ہوگا. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. جو لوگ زمین میں اپنے اقتدار کے طالب اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے ہم نے آخرت کا گھر خاص کیا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت جو ہے، انجام کار، آخرت جو ہے وہ تو متقیوں کے لیے ہے. اسی میں آئیں گے سب صحابہ کرام، خواہ وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواہ وہ حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خواہ حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خواہ عبداللہ ابن زبیر ہے، خواہ عبداللہ ابن عباس ہے، خواہ عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اس اصول کو سامنے رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی، لیکن کسی کی نیت پر حملہ کریں گے تو اصل میں آپ کا ایمان بالرسالت مجروح ہو جائے گا. علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینے میں. حضرت علی نے کہا بھی کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں. فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا. ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے نا یہودیوں کے پاس جب گئے تھے تورات لینے کے لیے، تو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ. تو یہ حضرت علی ہے رضی اللہ، ان کے بارے میں میرا، ان کی کیا عظمت میری نگاہ میں. تو یہ 3 کتابچے ہیں، مجھے نہیں معلوم تیسرا یہاں ہے یا نہیں ہے، بہرحال آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ان کا مطالعہ کریں. اب یہ کہ آخری بات یہ ہے کہ اصل ہمارے کرنے کا کام کیا ہے. دیکھیے کیوں نہیں کیا کسی نے بھی خروج کا معاملہ، وہ میں واضح کر چکا ہوں. بغاوت نہیں کی، کیوں؟ ایک تو ریاست اور حکومت میں فرق نہیں تھا. ذرا کھڑا ہو اور وہ باغی قرار پائیں گے، واجب القتل ہو جائیں گے، فتوے کی زد میں آ جائے، یہ معاملہ تھا. اور دوسرے یہ کہ عمارت پوری گری نہیں تھی، ایک منزل گری تھی نا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پوری عمارت گری ہوئی ہے. نہ شرعی عدالتیں ہیں، نہ شرعی فیصلے ہیں، نہ احکام الہی نافذ ہیں، نہ حدود اور قصاص کے معاملات، کچھ بھی نہیں. ہمارا فرض کیا ہے؟ حضرت حسین کی مدح کرتے رہیے، تعریف کرتے رہیے، صحابہ کرام کی مدح کرتے رہیے، مدح صحابہ، اس کے لیے مجلسیں قائم ہو رہی. بھائی کر کیا رہے ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی، اللہ کے ہاں پہنچ گئے. جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے. تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ. ہمارے لیے راستہ اب یہی ہے کہ خلافت راشدہ کے مکمل نظام کو اثر نو قائم کرنے کے لیے منہج انقلاب نبوی کو اختیار کریں. میری کتاب اس پر، کیسٹس اس پر، آڈیو کیسٹس، ویڈیو کیسٹ، سی ڈیز، نہ معلوم ڈی وی ڈی، سب کچھ موجود ہے. سیرت النبی پر تو میں عرض کر چکا ہوں. فلسفہ سیرت النبی سمجھنا ہے تو میری کتاب پڑھیے، ورنہ سیرت النبی آپ پڑھ لیں گے، واقعات معلوم ہو جائیں گے، فلسفہ سیرت سامنے نہیں آئے گا. اس کا آپ مطالعہ کریں گے میری کتاب سے. اور دوسرے یہ کہ یہ خلافت قائم کرنے کے لیے جو جد و جہد ہم کر رہے ہیں، تحریک خلافت پاکستان جس کا میں داعی ہوں ادنا سا، وہ تنظیم نہیں ہے، میں اس کا امیر نہیں، وہ ایک تحریک ہے. جیسے تحریک پاکستان کہلاتی تھی، جس کی تنظیم تھی مسلم لیگ، پارٹی کا نام مسلم لیگ تھا، لیکن تحریک پاکستان. اس طرح تحریک خلافت پاکستان وہ ہم نے چلائی ہے تنظیم اسلامی کے تحت. یہ خلافت جب پہلی چلی تھی آج سے 84 سال قبل، نومبر 1921 میں خالد دینہ ہال میں وہ مقدمہ چلا تھا، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے جو لیڈر تھے ہمارے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا حسین احمد